بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ 1932 کی بات ہے کہ عراق میں جب 2 صحابہ کی قبروں میں پانی داخل ہو گیا۔ عراق کا بادشاہ ملک فیصل گہری نیند میں تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری قبروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک صحابی کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے اور دوسرے صحابی کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکالا جائے اور کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے خواب کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے، لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی۔ تیسری رات یہ خواب عراق کے ایک مفتی کو دکھائی دیا۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا، یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ آخر بادشاہ نے مفتی سے کہا، آپ قبروں کو کھولنے کا فتویٰ دیں، تب میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا۔ مفتی نے اسی وقت قبروں کو کھولنے اور اس سے مقدس اجسام کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ عید قربان کے دنوں میں صحابہ کرام کی قبریں کھولی جائیں گی۔ اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں پھیل گئی۔ اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی۔ یہ حج کے دن تھے اور مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں۔ اس طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، روس، ہندوستان وغیرہ ملکوں سے شاہ عراق کے نام سے بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ مہربانی فرما کے مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے۔ چنانچہ یہ حکم ہوا کہ یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ ایک قبر میں پانی آ چکا تھا جبکہ دوسری قبر میں نمی ہو چکی تھی، اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے 2 فرلانگ دور تھا۔ چنانچہ بادشاہ کی موجودگی میں سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اوپر اٹھایا گیا۔ ان کی لاش کرین پہ رکھی گئی۔ اب کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل مفتی اعظم وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اسٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو نکالا گیا۔ دونوں اجسام کے کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی تھے۔ اجسام کو دیکھ کے قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ سالوں پرانی ہیں، بلکہ یوں گمان گزرتا تھا انہیں وفات ہوئے ابھی مشکل سے 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکے۔ منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ ان مقدس اجسام کو مزار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا۔